بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا انڈیا بیک وقت چین اور پاکستان سے محاذ آرائی کی تیاری کر رہا ہے۔ انڈیا نے حال ہی میں دنیا کے جدید ترین لڑاکا جیٹس میں شمار ہونے والے 5 فرانسیسی جنگی طیارے اپنی فضائیہ میں شامل کر لیے ہیں۔ انڈیا نے فرانس کے ساتھ تقریباً 60,000 کروڑ روپے کی مالیت کے 36 رافال جنگی جہازوں کی خریداری کا سودا کیا اور یہ 5 طیارے اسی سودے کا حصہ ہیں۔ باقی طیارے آئندہ برس کے اختتام تک انڈیا کے حوالے کیے جائیں گے۔ انڈیا کی فوج چین سے سرحدی کشیدگی کے درمیان ہنگامی حالات کے خصوصی اختیارات کے تحت فرانس سے فضا سے زمین پر وار کرنے والے میزائل بھی خرید رہی ہے۔ انڈین فضائیہ نے حال ہی میں روس سے 21 اضافی MiG اور کئی دوسرے جنگی طیارے خریدنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ماضی میں انڈیا کے عسکری منصوبے اور پالیسیاں پاکستان کے گرد مرکوز ہوا کرتی تھیں۔ گزشتہ 30 برس سے انڈیا اور پاکستان کی سرحد اور کنٹرول لائن دنیا کا سب سے متحرک فوجی خطہ رہی ہے۔ کوئی باضابطہ جنگ نہ ہونے کے باوجود یہ دنیا کے چند خطرناک ترین سرحدوں میں سے ایک ہے۔ کشمیر کی شورش نے اس خطے کو ایک مسلسل جنگ زدہ خطے میں بدل دیا ہے۔ انڈیا کی بیشتر فوجی توانائی اور عسکری منصوبہ بندی پاکستان کے پیرائے میں ہوا کرتی تھی۔ انڈیا کی واضح پالیسی ایک وقت میں ایک محاذ پر توجہ مرکوز کرنے کی تھی۔ چین کی طرف سے انڈیا کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ بیک وقت 2 محاذ کھولنے کی حالت میں تھا، نہ وہ کھولنا چاہتا تھا، لیکن یہ پالیسی اب یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ چین سے سرحدی تنازع کے باوجود گزشتہ 4 اشروں میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان سرحد پر کوئی سنگین نوعیت کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، لیکن گزشتہ برسوں میں چین نے انڈیا سے اپنی تقریباً 3,800 کلومیٹر لمبی سرحد پر بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کی، ہوائی پٹیاں اور ہیلی پیڈ بنائے اور بڑی تعداد میں فوجیوں کے رہنے کے ٹھکانے بھی تعمیر کیے۔ اس مدت میں چین کا رویہ بھی بدلتا رہا اور وہ سرحد پر اپنے دعوے کا اظہار زیادہ شدت سے کرنے لگا۔ حالیہ برسوں میں سکم، اروناچل پردیش اور لداخ کے بعض علاقوں میں چینی فوجی کئی بار داخل ہوئے جنہیں انڈیا اپنا خطہ سمجھتا ہے یا وہ اس کے کنٹرول میں تھے۔ کئی علاقوں پر چینی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پار کر کے انڈیا کی زمین پر قابض ہوئے۔ سرحد پر چین کے رویے میں بڑھتی ہوئی سختی اور چینی فوجیوں کے عزائم کو محسوس کرتے ہوئے انڈیا نے 15 برس قبل سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دور اقتدار میں انڈیا چین سرحد پر بڑے پیمانے پر سڑکیں، فوجی اڈے اور ہوائی پٹیاں وغیرہ تعمیر کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ سرحدوں پر شروع کی گئی بیشتر تعمیرات اب تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ چین انڈیا کے اس بدلتے ہوئے پس منظر کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران گزشتہ برس 5 اگست کو انڈیا نے اپنے زیر انتظام جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی۔ پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جموں کشمیر اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، حکومت نے ایک قرارداد میں چین کے زیر انتظام اقصائی چین کے علاقے کو بھی چین سے واپس لینے کا عزم کیا۔ مشرقی لداخ کے ایک بڑے حصے پر چین اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا رہا ہے۔ کشمیر اور لداخ سے متعلق پارلیمانی ترمیم سے چین میں بے چینی پیدا ہو گئی اور وہ انڈیا کے ہر قدم کو اب شک کی نظر سے دیکھنے لگا۔ کورونا کی وبا کے ابتدائی مہینوں میں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر وائرس کی اطلاعات دبانے میں چین سے ساز باز کا الزام لگایا تو انڈیا نے ان کی تائید کی۔ اس دوران انڈیا کے ایک سرکردہ نجی بینک میں چین کے سینٹرل بینک کے ذریعے 1% حصص خریدنے کے بعد انڈیا نے ایک آرڈیننس کے ذریعے چینی کمپنیوں کی براہ راست سرمایہ کاری پر پابندی لگا دی۔ اسی ماحول میں جون کے وسط میں وادی گالوان میں خونریز جھڑپ ہوئی جس میں 20 انڈین فوجی ہلاک اور کم سے کم 70 زخمی ہوئے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جھڑپ اپریل میں انڈین فوجیوں کے ذریعے گالوان میں سڑکیں اور پل تعمیر کرنے اور غیر قانونی طریقے سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں داخل ہونے کے سبب ہوئی۔ چین میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ گالوان کی جھڑپ نے انڈیا اور چین کے درمیان مثبت رشتوں کو بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے۔ چین سے تعلق رکھنے والے بعض اسٹریٹجک امور کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا میں چین مخالف جذبات بڑھ رہے ہیں۔ 15 جون کی جھڑپ میں بڑی تعداد میں انڈین فوجیوں کی ہلاکت کے بعد انڈین سیاسی رہنماؤں، دانشوروں اور عوام کو اس نقصان کا بہت شدت سے احساس ہوا۔ جب انڈیا کا پاکستان جیسے دوسرے جنوبی ایشیائی ممالک سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو انڈیا ان کے خلاف جوابی کارروائی کرتا ہے، لیکن اگر مخالف ملک چین ہے تو انڈیا کا برتاؤ الگ ہوتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا چین کی فوجی طاقت کے فرق اور چین کے خلاف کسی طرح کی جوابی فوجی کارروائی کے ممکنہ نتائج سے واقف ہے، اسی لیے وہ وادی گالوان کے ٹکراؤ کا فوجی طاقت سے حل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں چین مخالف جذبات اور شدت اختیار کر رہے ہیں۔ بعض چینی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ سرحدی کشیدگی نے چین سے متعلق انڈیا کی حکمت عملی کو بہت حد تک متاثر کیا ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی مثبت پیش رفت رک گئی ہے۔ امریکہ چین کی پیش قدمی روکنے کے لیے اپنی حکمت عملی کے تحت انڈیا اور چین کے درمیان اختلافات کو ہوا دے رہا ہے، جس سے انڈیا اور چین کے تعلقات کے فروغ اور سرحدی تنازعات کے حل میں پیچیدگی پیدا ہوگی۔ چین سے تعلق رکھنے والے بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا امریکہ اور اتحادیوں سے فوجی اشتراک مستحکم کرنے میں زیادہ پراعتماد نظر آتا ہے، اور یہ چین کی سلامتی کے لیے نسبتاً ایک بڑا خطرہ پیش کر رہا ہے، اور اس سے مستقبل میں گالوان جیسے معاملات سے نمٹنا زیادہ مشکل ہوگا۔ انڈیا میں بھی چین کے حوالے سے اسٹریٹجک سوچ میں بنیادی تبدیلی لانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ملک کے کئی تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ چین کے صدر سی جن پنگ ماضی کے رہنماؤں کے مقابلے زیادہ طاقتور اور جارح ہیں۔ انڈیا کے سابق خارجہ سیکرٹری نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ صدر سی جن پنگ اپنی قابلیت کے زور پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ 21ویں صدی کو چین کی صدی میں تبدیل کریں گے۔ جس طرح ماؤ زیتونگ کو فرسٹ 100 کا رہنما تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح سی جن پنگ سیکنڈ 100 کا رہنما بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کو ایک لمبے عرصے تک ان کا سامنا رہے گا، اور اسی لیے انہیں سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ انڈیا کی نئی نسل کو 1962 کی انڈیا چین جنگ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن جنگ میں چین سے شکست انڈیا کی قومی نفسیات میں بہت گہرائی سے پیوست ہے۔ چین کے ضمن میں انڈیا اب تذبذب سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مودی نے ابتدائی جھجک کے بعد چین کے خلاف اس محاذ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے، اور جس میں جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں۔ چین کو فوجی طور پر شکست دینے کی انڈیا کی تمنا بہت پرانی ہے۔ فرانس سے 5 رفال جنگی طیارے حال ہی میں جب انڈیا پہنچے ہیں تو اس وقت انڈین میڈیا میں ایک جنون طاری تھا۔ چین سے اپنے جنگی ساز و سامان کا موازنہ کرنے میں اکثر بھارتی تجزیہ کار یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ چین اقتصادی طور پر دنیا کا دوسرا سب سے طاقتور ملک ہے۔ چین امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کی دہلیز پر ہے۔ وہ ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں سب سے آگے نکل چکا ہے۔ انڈیا اپنے سارے جنگی ساز و سامان دوسرے ملکوں سے خریدتا ہے۔ اس کے برعکس چین اپنے جنگی طیارے، طیارہ بردار بحری جہاز، آبدوزیں، بندوقیں، توپیں، ٹینک سبھی کچھ خود تیار کر رہا ہے۔ ملکوں کے جنگی ساز و سامان کا تجزیہ کرنے والے معروف ادارے فائر پاور کے مطابق انڈیا کا سالانہ دفاعی بجٹ 71 ارب ڈالر تھا، جبکہ چین کا بجٹ 261 ارب ڈالر کا ہے۔ چین کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 3210 ہے، جبکہ انڈیا کے پاس یہ تعداد 2123 ہے، اور پاکستان کے پاس 951 طیارے ہیں۔ چین کے پاس فوجی نوعیت کے 911 ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس 722 ہیلی کاپٹر ہیں۔ انڈیا کے پاس ایک طیارہ بردار بحری جہاز ہے، جبکہ چین کے پاس ان کی تعداد 2 ہے۔ انڈیا کے پاس 16 آبدوزیں ہیں، تو اس کے برعکس چین کے پاس 74 ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 8 آبدوزیں ہیں۔ سپری کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا کے پاس 150 جوہری بم ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 160 نیوکلیئر بم ہونے کا اندازہ ہے۔ چین کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس 320 نیوکلیئر بم موجود ہیں۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب انڈیا اور پاکستان کے عسکری پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ جوہری بم مستقبل میں جنگ روکنے کا باعث بنیں گے، لیکن گزشتہ سال بالا کوٹ میں کارروائی اور اب جون میں وادی گالوان میں خونریز جھڑپ کے بعد اس سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ انڈیا نے اپنے روایتی ایک محاذ کی پالیسی ترک کر دی ہے، اور اب وہ بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ یہ ایک پرخطر راستہ ہے۔ تباہ کن جوہری بموں سے آراستہ دنیا کے 2 سب سے بڑے آبادی والے ممالک اس راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو یقیناً امن کا راستہ نہیں ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔